بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قبروں کو ہم پالتے ہیں یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، نہ ہماری شریعت ہے۔ آپ کے دادا کی قبر آپ کو معلوم نہیں، آپ کے نانا کی قبر آپ کو معلوم نہیں ہے، 1,00,000 انبیاء کی قبریں معلوم نہیں ہے، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی قبر معلوم نہیں ہے۔ اللہ حی لا یموت، انفانی ذات ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ قبروں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں اور ہم کو آخرت یاد آئے، قبر یاد آئے، ہم نے مرنا، یہ سے مقصد ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاروں میں، وہاں پر قبرستان میں ایک مزار ہوتا ہے، یہ بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر قبر سنت کے مطابق ہوگی، ایک بالش ہوگی، کچی ہوگی۔ عرب ممالک میں 40 سے 60 ہزار تک قبریں ہوتی ہیں، دوربین میں دور تک دیکھو، کچی ایک بالش۔ قبروں کا سسٹم صرف سعودیہ میں ٹھیک ہے، ان کی اور غلطیاں ہیں، ان کی غلطیوں پر ہم پردہ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ ان کا سسٹم قبروں کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ تو قبروں کو پکی کرنا بھی منع ہے، ناراض نہ ہونا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، حضور نے قبروں کو پکی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اور اس پر تعمیر بھی منع ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پر لکھا جائے، یہ بھی منع ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، یہ کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، یہ بھی منع ہے۔ مسلم، ابو داؤد، طحاوی شریف، تینوں سے میں نے روایتیں جمع کی۔ تو بہرحال قبریں پالنا یہ قرآن و سنت میں نہیں، اور اس پر اجماع بھی ہے، اس کے دلائل بھی میں نے آپ کو دے دیے۔ جہاں ہم طواف کرتے ہیں اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے ایک کم 100 انبیاء دفن ہیں، لیکن قبریں نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے جو ساتھی ہے وہ قبرستان نہ جائے، قبرستان جانا تو سنت ہے۔ اولیاء تو ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما ان کے قدموں کی خاک ہے۔ اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی مانیں گے، ان کی نصیحتوں پر چلیں گے، اور انہیں کتابیں لکھی ہیں جن اولیاء کو ہم مانتے ہیں، اس میں شرک کی نفی ہے، بدعت کی نفی ہے، اس میں توحید و سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ شریعت پر آؤ، دین پر آؤ، شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ والسلام۔